ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، آپ نے زور دیا ہے کہ خالص چیزیں استعمال کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ نے بیسن کا حلوہ بنایا اور آپ نے بتلایا کہ بیسن ہم نے خود تیار کیا ہے، اور اگر خود تیار نہیں کریں گے تو وہ فوائد نہیں ملیں گے جو ملنے چاہیے۔ تو بازار میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خالص ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم لے سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سرخ مرچ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہم نے بازار سے بھی جو لوگ نیک لوگ ہیں ان سے لا کر بھی اس کو استعمال کیا، اور پھر خود ہم نے سرخ مرچیں بازار سے خریدی ثابت، اس کو دھویا، دھونے کے بعد پھر ان کو ہم نے پیسا، تو ان کا جو رزلٹ تھا، جو بازار میں ہم نیک لوگوں سے لے کے آئے تھے، ان کے جو رزلٹ تھا اس سے بہت زیادہ اچھا تھا۔ یعنی اگر ہم اس کا ایک چمچ استعمال کرتے تھے تو اس کا چمچ کا چوتھا حصہ استعمال کرتے، اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ نے حلوہ بنانا ہے، اگر آپ بیسن بازار کا لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ جیسے میں نے بتلایا تھا کہ وہ چنوں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھونے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں، آپ جب دکان پہ لینے جاتے ہیں تو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، پھر بھی آپ کو مطلوبہ نہیں ملتے، زیادہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجیے یہ پسی ہوئی چیز ہے، اس میں یہ تو کالے چنے کی دال کا ہوتا ہے، اس میں سفید چنے اور اسی طرح کالے چنے بھی ہوں، بہت پرانے کڑوا ہو چکا ہوتا ہے، ٹوٹے پھوٹے ڈالے ہوتے ہیں، جو امانت دار ہوتے ہیں وہ انہوں نے چیز تو صحیح ڈالی ہوتی ہے مگر کوالٹی صحیح نہیں ہوتی، اور جو امانت داری کا لحاظ نہیں کرتے انہوں نے اس کے اندر دوسری چیزیں بھی مکس کی ہوتی ہیں، مثلا آٹا مکس کیا ہوتا ہے، تو آپ کو کیا اس کے فوائد حاصل ہوں گے؟ تو اس لیے میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ صحیح چیز جیسا نسخہ بتاتا ہوں اس میں اسی کے مطابق صحیح چیز شامل کریں گے تو اس کا صحیح رزلٹ ملے گا۔ اور پھر کسی نے پوچھا ہے، آپ نے جو بیسن کا حلوہ تیار کرنے کا طریقہ بتلایا، آپ نے اس میں یہ بتلایا کہ اس کو عام لوگ کس طرح کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو قوت با کے لیے کھانا چاہتا ہے، کہ آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا، اس کا طریقہ بھی بتلا دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب بیسن کا حلوہ استعمال کرنا ہے صبح کے وقت، اس کو گرم کرنا ہے تو اس میں ایک دیسی انڈا لیں، ایک دیسی انڈا لے کے اس کو توڑ کر وہ بھی ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہلا کے وہ بھی ساتھ شامل کر لیں۔ جب اس کو آپ گرم کریں کھانے کے لیے تو جب انڈا اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر آپ اتار کر اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے پر پہلے بھی قوت با کے لیے وہ مفید تھا مگر اس میں خاص طور پر مفید ہوگا، تو آپ اس طرح استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اب دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔